ایک ایسا بیئر یعنی ریچھ جو کہ ملٹری کا حصہ رہی، یعنی ایک سولجرز کی طرح رہا، اور اس کو باقاعدہ رینکنگ نمبر بھی دیا گیا۔ دوستو، یہ سننے میں عجیب لگتا ہے، لیکن یہ ایک حقیقت پر مبنی واقعہ ہے۔ سال 1942 یعنی ورلڈ وار 2 جاری تھا کہ کچھ پولش سولجرز کچھ ہزار سویلینز کے ساتھ ایران کی طرف روانہ ہوئے۔ انہوں نے سوویت یونین کو چھوڑ دیا، یعنی ان کو سوویت یونین سے بھیجا گیا ایران کی طرف۔ اب جب یہ ایران کی طرف سفر کرنے لگے تو وہاں پر ان کو ایک ینگ لڑکا ملا۔ ینگ لڑکے کے ساتھ ایک بیئر کا بچہ یعنی ایک ریچھ کا بچہ تھا۔ اس لڑکے کا کہنا یہ تھا کہ اس بچے کی ماں کو کسی شکاریوں نے قتل کر دیا ہے، یعنی اس کا شکار کر کے کہیں پر لے گئے ہیں۔ یہ لڑکا بھی ان سولجرز کے ساتھ رہنے لگا۔ جنرل بولیسلو کی بھتیجی ان کا، جو کہ ان سویلینز کے ساتھ موجود، اس نے ایرانی لڑکی سے وہ ریچھ کا بچہ لے لیا اور بعد میں لیفٹیننٹ اناٹول کو سونپ دیا گیا۔ پولش ریفیوجی کیمپ جو کہ تہران کے قریب تھا، اس ریچھ کے بچے نے تقریباً 3 مہینے وہاں پر گزارے، لیکن اصولاً اس کی ذمہ داری اب بھی ان کا پر تھی، جو کہ جنرل بولیسلو کی بھتیجی تھی۔ اس ریچھ کے بچے کو آرٹلری سپلائی کمپنی کو ڈونیٹ کر دیا گیا، اور ان سولجرز نے اس کا نام واچ کٹ رکھ دیا تھا۔ واچ کٹ کا مطلب ہے ہیپی واریر، چونکہ یہ جنگ کا ماحول تھا اور یہ سولجرز کے پاس ہی تھا، تو اس لیے اس کا نام ہیپی واریر رکھ دیا گیا۔ اصل میں تو اس کا نام واچ کٹ تھا، لیکن واچ کٹ کا مطلب پولش لینگویج میں ہیپی واریر ہی ہوتا ہے۔ شروع میں واچ کٹ ٹھیک طرح سے کھا نہیں پا رہا تھا، اس لیے اس کو سولجرز کی طرف سے دودھ اور ووڈکا پلایا جاتا تھا۔ بعد میں دھیرے اس کو فروٹ کھلانے لگے، ساتھ میں شہد بھی، اور جب کوئی بھی دوائی اس کو پلاتے تھے تو وہ ووڈکا میں ملا کر اس کو پلاتے تھے۔ بعد میں یہ اس کا فیوریٹ ڈش بھی بن گیا کہ ووڈکا سیرپ یہ دونوں مکس کر کے پیتا تھا، اور تو اور یہ اسموکنگ بھی کرنے لگا کیونکہ یہ کاپی کرنے میں بہت ماہر تھا، اور صبح دیگر سولجرز کے ساتھ کافی بھی پینے لگا۔ جب ٹائم گزرتا گیا تو یہ دھیرے ان سولجرز کے ساتھ سونے بھی لگا، اور جب بھی سولجرز یا سویلین آپس میں کشتی لڑتے تھے تو یہ ان کے ساتھ کشتی میں بھی حصہ لیتا تھا اور بہت ہی انجوائے کرتا تھا۔ بعد میں اس کو عراق شفٹ کر دیا گیا، سیریا کے تھرو فلسطین اور شام تک اسے لے جایا گیا۔ اس ریچھ کو کچھ کیئر گیورز بھی پرووائڈ کر دیے گئے تھے، یعنی وہ کیئر گیورز جو اس کے صحت کا خیال رکھے، اس کے کھانے کا خیال رکھے، اور جو بھی اس ریچھ کو ضرورت ہو تاکہ وہ کیئر گیور اس کے لیے ہر ٹائم موجود ہو۔ اب یہ ریچھ کافی بڑا ہو گیا تھا، تقریباً 90 کلوگرام اس کا وزن ہو گیا تھا۔ اب یہاں پر ریچھ پر ایک بہت ہی مشکل آن پڑی، کیونکہ پولش آرمی کو اسائن کر دیا گیا تھا تاکہ وہ برٹش آرمی کی طرف سے لڑے۔ جب ان کی ٹرانسپورٹ آئی تو ٹرانسپورٹ کا یہ رولز تھا کہ پیٹ یعنی کسی بھی پالتو جانور کے لیے اس میں کوئی جگہ نہیں تھی۔ تو پولش سولجرز نے کیا کیا کہ اس ریچھ کو ایک آرمی کا عہدہ دیا گیا، یعنی اس کو ایک رینک نمبر بھی الاٹ کر دیا گیا۔ اب یہ پولش آرمی کا ایک ممبر بن چکا تھا، جو کہ ٹرانسپورٹ میں پولش سولجرز کے ساتھ اٹلی جا سکتا تھا۔ اب یہ بات بھی صحیح رہی کیونکہ یہ کوئی فالتو جانور نہیں رہا، یہ فوج کا ایک حصہ ہے، سولجرز کے ساتھ ویسے بھی رہا تھا، کاپی کرنے میں کافی ماہر بھی تھا، تو اس لیے برٹش آرمی کو بھی کوئی اعتراض نہیں تھا۔ یہاں پر ایک بات زیر غور لاتا ہوں کہ میں جب بھی واچ کٹ کا نام لیتا ہوں تو اس کا مطلب یہی ہوگا کہ میں اس ریچھ کی ہی بات کر رہا ہوں۔ ان سولجرز میں سے 2 سولجرز جن کے نام ہینرک اور لیو تھا، ان کو اسائن کر دیا گیا تھا تاکہ واچ کٹ کا خیال رکھے۔ اب جب کہ یہ سولجرز کا ایک ممبر تھا تو اس لیے یہ سولجرز کے ساتھ ٹینٹ میں رہنے لگا، اور اس کو ایک ووڈن باکس بھی دیا گیا جس میں سولجرز اپنے سامان کو لے جا سکے، جس میں ہتھیار وغیرہ جو بھی ان کی ضروریات کے سامان ہو وہ لے جا سکے۔ جب کنوے کا وقت آ گیا تو سارے سولجرز اپنے باکسز کو ٹرک میں لوڈ کرنے لگے۔ کچھ سولجرز نے دیکھا کہ ریچھ بھی کافی سارے باکسز کو اٹھائے ہوئے
ٹرک میں لوڈ کر رہا ہے۔ یہ بات کافی کنٹروورسی بھی رہی، لیکن بعد میں کچھ برٹش سولجرز نے ہی گواہی دے دی کہ ہاں ہم نے ریچ کو دیکھا ہے، یعنی ووچکٹ کو دیکھا ہے کہ وہ ٹرک میں لوڈنگ کر رہا تھا اور وہ ایک بار میں تقریباً 45 کلو وزنی سامان اٹھا کر ٹرک میں لوڈ کر رہا تھا۔ چونکہ عام طور پر تقریباً یہ کام 4 سولجرز کر رہا تھا، لیکن ووچکٹ یہ اکیلا کر رہا تھا، یعنی 4 بندوں کا کام ووچکٹ اکیلا کر رہا تھا۔ اب چونکہ میں نے پہلے بھی بات کر لی کہ ووچکٹ کاپی کرنے میں کافی تیز تھا، وہ کافی چیزیں کاپی کر رہا تھا، تو جب اس نے دیگر سولجرز کو دیکھا کہ وہ سامان لوڈ کر رہا ہے تو ووچکٹ بھی باکسز کو ٹرک میں لوڈ کرنے لگا۔ اب اس کے اس کارکردگی کو دیکھ کر ووچکٹ کو پروموشن بھی ملا۔ جب 1945 میں ورلڈ وار 2 کا اختتام ہوا تو ووچکٹ کو اسکاٹ لینڈ شفٹ کر دیا گیا۔ یہ کافی مشہور رہا، نہ ہی سولجرز میں بلکہ سویلینز میں بھی کافی مشہور رہا، اور اس ووچکٹ کی کافی عزت رہی۔ بعد میں اس کو ایڈنبرگ زو کو دیا گیا تاکہ وہ باقی کی زندگی وہاں زو میں گزاریں۔ اب یہ زو میں رہنے لگا، لیکن سویلینز، کچھ پریس کے لوگ اور کچھ اس کے سولجر ساتھی جو کہ اس کے ساتھ رہے ہیں وہ وزٹ کرنے آتے تھے، لیکن حیران کن بات یہ ہے کہ یہ اب بھی اپنے سولجر ساتھیوں کو پہچان سکتا تھا، اور جیسا کہ پہلے ہم نے بتایا کہ یہ اسموکنگ بھی کرتا تھا، تو جو بھی اس کے سولجر ساتھی وزٹ کرنے آتے تھے تو وہ اس کے لیے ایک سگریٹ ضرور لے کر آتے تھے، اور وہ انہی کے ساتھ سگریٹ بھی پیتا تھا۔ ووچکٹ کے رویے سے نہیں لگتا تھا کہ وہ اپنے دوستوں کو بھول چکا ہے۔ اس کے بعد یہ اور بھی مشہور ہونے لگا کیونکہ اس کے حرکات ہی ایسے تھے کہ یہ انسانوں کو کاپی کرتا تھا۔ یہ میڈیا میں اور بھی مشہور ہونے لگا، اور ایک بار BBC ٹیلی ویژن نے اس کو گیسٹ کے طور پر انوائٹ کر دیا گیا، کیونکہ اس وقت BBC پر ایک پروگرام جو کہ بچوں کے لیے تھا جس کا نام بلو پیٹر تھا، اس میں یہ گیسٹ کے طور پر آیا۔ امید کرتے ہیں کہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اسی طرح کے مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔